اس میں جو ہمارا آ رہا ہے کہ ٹیچر سیشن میں ٹیچر کیپیسٹی بلڈنگ میں کہ کلاس کیوں ڈسٹرب ہوتی ہے، اور پھر اس میں ہم نے 3 کیٹیگریوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے، کلاس کا ماحول موضوع مناسب نہیں رہتا۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے نکات ہیں، ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ کہ وہ کون سے نکات ہیں جن کی وجہ سے کلاس کا ماحول ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ کہ اس کی ہم وجوہات دیکھیں گے کہ نکات ہمیں معلوم ہو گئے کہ یہ والے پوائنٹس ہیں، یہ والی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے کلاس کا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ کہ وہ کون سی وجوہات ہیں۔ اب تیسرا پوائنٹ کہ ان کا سد باب کیا کرنا ہے۔ ایک اچھا ادارہ، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، ان کو سمجھا جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کیا جاتا ہے تاکہ ایک ادارے کا اچھا رزلٹ آئے اور کلاسوں کا ماحول ڈسٹرب نہ ہو اور کلاسیں ٹائملی اپنے سلیبس، اپنے اسباق، اپنے لیسن جو بھی سسٹم ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کلاسیں چل رہی ہوں، اور ٹیسٹ ہیں، لیسن ہیں، ٹھیک ہے، ہوم ورک ہے، کلاس ورک ہے، یہ ساری چیزیں اگر کلاس کا ماحول ہی ڈسٹرب رہتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں وقت پہ نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ اچھا یہ تو ہم نے 3 چیزیں دیکھی ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے نکات دیکھنے ہیں، پھر وجوہات اس کی کیا ہیں، کیونکہ اب دیکھیں نا کہ ایک ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ایک کوئی ایسا انوائرمنٹ صحیح نہیں رہتا تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کون سے پوائنٹس ہیں، ہم سے کون سے نکات ہیں، پھر دوسرے نمبر پہ کہ وہ ریزن کیا بنی، اس کی وجہ کیا بنی، پھر وجہ معلوم کر کے پھر اس وجہ کو ہم نے دور کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری کیٹیگری ہیں۔ اچھا اس میں ہم نے نا 4 ہیڈنگز کو دیکھا ہے کہ کلاس کا ماحول کن کی وجہ سے ڈسٹرب ہو سکتا ہے، یا ہم سکول کے یہ اسٹیک ہولڈر میں بھی یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ ہم نے دیکھا تھا چلڈرن، بچوں کی وجہ سے، پیرنٹس کی وجہ سے، سکول انتظامیہ کی وجہ سے، یا جو سٹاف ہے اس کی وجہ سے۔ اچھا سب سے پہلے ہم نے بچوں کی وجہ سے دیکھا تھا کہ بچوں کی وجہ سے وہ کون سے پوائنٹ ہیں کہ جس کی وجہ سے کلاس کا ماحول ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اچھا بچوں کی وجہ سے ہم نے 20+ پوائنٹ اس سے پہلے والے سیشن میں ہم نے دیکھے تھے، اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں جو آپ لوگوں کی وجہ سے بھی وہ ہم نے پوائنٹس لکھے اور کچھ اس کے اوپر تجربات بھی شیئر ہوئے اور کچھ ایگزامپلس بھی ہم نے اس میں ساتھ شامل کی۔ اچھا اس میں اگر ہم دیکھیں کہ بچوں کی وجہ سے تو مین پوائنٹ میں چاہوں گا کہ 2-3 پوائنٹ جو ہے نا آپ بھی بتا دیں جی کہ بچوں کی وجہ سے کلاس کا ماحول کیسے ڈسٹرب، وہ کون سے نکات ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں۔ جب بچے کلاس میں لڑنے لگ جائیں۔ جی گڈ جی، بچے اگر کلاس میں لڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھا بچے بغیر پوچھے کوئی کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پرائمری اسکول ہے، سارے بچے ٹفن باکس ساتھ لا رہے ہوتے ہیں، لنچ باکس، تو وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ٹیچر پڑھا رہی ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد یا جب ٹائم ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو پرمیشن دے دے کہ بیٹا آپ چیز کھا لیں، یا لنچ باکس ہے تو وہ آپ لنچ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بچے جب کوئی چیز گھر بھول کے آتے ہیں کہ گھر سے وہ اپنا بیگ ہی صحیح نہیں لاتے اس کی وجہ سے، اچھا بچے بار بار باہر جا رہے ہوتے ہیں، کلاس سے باہر جا رہے ہیں، اچھا بچوں کا گھر حاضر ہونا، بچے گھر حاضر ہو جاتے ہیں اسکول سے، کلاس سے، تو لازمی بات ہے ایک دن انہوں نے گھر حاضری کی، اگلے دن جب وہ آتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کلاس پر کیا ملا ہے، تو وہ ایم اے ہی کلاس کا ماحول بات کر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ٹیچر ان کو سزا دیتا ہے یا سزا دیتی ہے، تو پھر آگے سے بات کر وہ بچے اپنا ڈیفینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیوں چھٹی کی، بعض کا بہانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو ایم اے کلاس کا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا اور بھی کافی ساری اس طرح کی باتیں ہیں، ہم نے 20+ پوائنٹس اس میں ہم نے شامل کیے تھے کہ بچوں کی وجہ سے کلاس کا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ والے نکات ہم نے دیکھے ہیں۔ فی الحال ہم صرف کچھ نکات ہم ان 4 کیٹیگریز میں ہم دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان کی وجوہات کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کا حل دیکھیں گے، تاکہ ایک اچھے ادارے میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی ایشو آتا ہے تو فوراً پیرنٹس ہے، پیرنٹس کی وجہ سے کیوں ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اچھا پیرنٹس کی وجہ سے اس وجہ سے جب پیرنٹس مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے کلاس میں جانا ہے، ہم نے کلاس میں جا کے بچوں کو دیکھنا ہے، کلاس ٹیچر سے ملنا ہے، اچھا اگر اس دوران پیرنٹس مطلب کوئی والدہ صاحب آ جاتی ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے ہیں، اب والدین جو ہوتے ہیں، جو مدرز ہوتی ہیں،
ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جا کے بچوں کو دیکھیں، بچوں سے بات کریں، بچوں سے پوچھیں کہ وہ کیسے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس میں جو چھوٹے بچے ہیں جیسے ہمارا پلے گروپ ہے یا اس طرح کے، اب اس میں تو مدرس آ رہی ہوتی کیونکہ وہ بچے ویسے ہی کھیل کھیل میں پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں. اب جو اس سے تھوڑی بڑی کلاسز ہیں، ٹھیک ہے نا، پری پرائمری سے ہم ہٹ کی بات کر رہے ہیں، 1 کلاس ہے، 2 کلاس ہے، 3 طرح. اگر وہاں پہ مدرس آ جاتی ہے اور ٹیچر پڑھا رہا ہے یا ٹیچر پڑھا رہی ہے تو جتنے ٹائم میں وہ مدر ادھر کھڑی رہے گی وہ ماحول ڈسٹرب ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اور بھی اس طرح کے کافی پوائنٹس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 1-2 پوائنٹ آپ بھی پھر اس میں شامل کر لیں. پیرنٹس والدین کا اسکول ڈائری چیک نہ کرنا. ہاں اسکول ڈائری بالکل جی، جب وہ اسکول ڈائری چیک نہیں کرتے تو وہ ہوم ورک بھی نہیں کرا رہے ہوتے اور بچے بھی بھول جاتے ہیں سم ٹائم، تو اگلے دن پھر وہ ٹینشن سی ایک بنی ہوتی ہے، یہ بھی ایک ایشو بن رہا ہوتا ہے. والدین کا بلا وجہ بچوں کی طرفداری کرنا. جی بالکل جی، طرفداری کرنا، اگر بچوں کی غلطی ہے تو والدین کو بھی سمجھانا چاہیے، طرفداری نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی باتیں ہیں. ایک پوائنٹ اور بتا دیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. والدین کے اسکول بیگ چیک کر کے نہ بھیجنا. جی چیک کر کے نہ بھیجنا. اگر کوئی چیز مس ہو جاتی ہے اسٹیشنری میں سے، کاپی میں سے، بک میں سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ چیزیں گھر رہ جائے گی تو پھر ٹیچر پڑھائے گا کیسے، پڑھائے گی کیسے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں بیگ ان کا دیکھیں آنے سے پہلے، تاکہ بچوں کا وقت ضائع نہ ہو اس حوالے سے اور کلاس کا ماحول بھی ڈسٹرب نہ ہو. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ٹیچر نے پوچھنا ہے کہ جی بکس نکال لیں، کاپی نکال لیں، اور بچے 2 کھڑے ہو جائیں، 4 کھڑے ہو جائیں کہ جی ہماری تو بکس یہ کاپیاں وہ گھر رہ گئی ہیں، تو پھر وہ تھوڑا سا کرٹیکل ماحول بن جاتا ہے، سچویشن بن جاتی ہے. پھر وہ ٹیچر پوچھ رہی ہوتی ہے کہ کیوں گھر رہ گئی ہیں، کیا مسئلہ بنا ہے. سم ٹائم ٹیچر ان کو سزا دے رہا ہوتا ہے، سم ٹائم ان کو معافی مل جاتی ہے. تو جب سزا ملتی ہے تو پھر شروع سے ہی وہ ٹیچر کا ایک جو مزاج ہے وہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ اس اسٹیمنے پہ جا کے ٹیچر جو ہے وہ نہیں بات بات بڑھا رہا ہوتا. تو اس کے بعد مینجمنٹ ہے، مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ہم نے کافی سارے پوائنٹس دیکھے ہیں، 5+ پوائنٹس ہم نے دیکھے ہیں کہ مینجمنٹ کی وجہ سے بھی سم ٹائم وہ کلاس کا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے کہ اسکول ٹائم کے دوران سیشن کر لیا، اسکول ٹائم کے دوران اسٹاف میٹنگ کر لی، اسکول ٹائم کے دوران کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی آ گئی، اسٹاف کو انگیج کر لیا. اب اسٹاف نے پڑھانا ہوتا ہے لیکن اس دوران اگر کوئی انتظامی کی طرف سے ایسی ایکٹیویٹی آ جاتی ہے تو پھر وہ کلاس کا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے. سیکنڈلی اگر بار بار ٹائم ٹیبل چینج کیا جا رہا ہے اس سے بھی وہ ٹیچرز وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں یا ڈسٹرب ہوتے ہیں، یا کلاس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ اس طرح موزوں نہیں رہتا. یا اس دوران اگر سبجیکٹ ٹیچر جو ہے ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، کلاس ٹیچر کو تبدیل کیا جا رہا ہے، یا لیسن پلاننگ نہیں دی جا رہی ہوتی مینجمنٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کے ہم اگر دیکھیں تو کافی سارے پوائنٹس ہمیں مل جاتے ہیں اسکول انتظامیہ کی طرف سے. اگر اسکول انتظامیہ پراپر مینیج نہیں کر رہی ہوتی چیزوں کو تو اس کے اثرات کلاس پر بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، کلاس کا ماحول بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. اچھا اگر ہم دیکھیں اسٹاف، تو یہ ساری باتیں ایک طرف اور اسٹاف ایک طرف، کیونکہ کلاس کو چلانا، سنبھالنا، کلاس کی ترتیب کو صحیح رکھنا، کلاس کے انوائرمنٹ کو پرسکون بنانا، یہ ان کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسٹاف کے اوپر. تو اس میں بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں، اگر ہم سارے پوائنٹس کو دیکھیں تو شاید بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے. تو چند ایک پوائنٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ٹیچر ہے وہ پراپر پریپریشن کر کے نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، تو بھی بعض اوقات وہ کلاس میں اس طرح وہ نہیں پڑھا پا رہا ہوتا، یا آنسر کویشچن ریز ہو جاتے ہیں تو اس کی تیاری نہیں ہوتی، تو پھر اس سے بھی تھوڑا کلاس کا ماحول جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. اچھا ٹیچر کا کنٹرول نہیں ہوتا، ٹیچر بچوں کی نفسیات کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا. اچھا بعض کا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ایک بچے شرارت کرتا ہے، ٹیچر دوسرے بچے کو سزا دے دیتے ہیں، تو شرارت کرنے والا بچہ ہنس رہا ہوتا ہے، وہ پھر بھی شرارت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے شرارت کی اور پتہ نہیں چلا، اور جس نے شرارت نہیں کی اس کو سزا مل گئی ہے تو وہ بیچارہ رو رہا ہوتا ہے. اب دونوں کی وجہ سے کلاس کا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے. اچھا ٹیچر جو ہے اس نے لیسن پلاننگ ہی نہیں کی ہوئی. اچھا ٹیچر نے اب جو چھوٹی کلاسیں ہیں، اب بڑی کلاس میں تو پیریڈ سسٹم چل رہا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ بیل بجتی ہے، پہلا پیریڈ ہے، دوسرا، تیسرا، اس طرح. اب جو چھوٹی کلاسیں ہیں اس میں کلاس ٹیچر اپنی ترتیب سے بچوں کو چلا رہی ہوتی ہے، یہ چلا رہا ہوتا ہے. اچھا اس میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک ترتیب جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو برقرار رکھے. اب اگر اس کی ترتیب نہیں ہے، کبھی وہ کلاس ٹیچر کہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی آج اردو پہلے پڑھ لیں جی، آج پہلے جی قرآن کا پیریڈ پڑھا ہے جی، اچھا پھر میتھ پڑھ لیں جی، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے. اچھا پھر یہ جو ترتیب ہے اس میں ٹیچر اپنی رائے
اس کو ترجیح دے، نہ کہ بچوں سے پوچھے، ٹھیک ہے نا؟ کہ چھوٹے بچے ہیں جی، بیٹا آج کیا پڑھنا ہے پہلے جی، اچھا 4 بچے کہیں گے اردو پڑھنا ہے، 5 بچے میتھ کی بک نکالیں گے پہلے میتھ پڑھنا ہے، 3 بچے انگلش کی بک نکالیں گے کہ انگلش پڑھنا ہے۔ اب ایک ٹیچر نے بولا کہ بیٹا میتھ کی بکس نکال لیں، اب سب بچوں نے میتھ کی بکس نکال لی، اب 1 منٹ میں وہ میتھ کے لیے بچے بھی تیار، اب ٹیچر بھی پڑھانے کے لیے تیار۔ اب ٹیچر نے بچوں سے رہ لے لی، اب چھوٹے بچے ہیں، اب پھر بچے ضد کر رہے ہیں جی، 5 بچے کہہ رہے ہیں انگلش پڑھنی ہے، 3 بچے کہہ رہے ہیں اردو پڑھنی ہے، 4 بچے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سائنس پڑھنی ہے۔ اب ان بچوں کو ایک رائے، ایک مزاج پلانے کے لیے ہو سکتا ہے ٹیچر کے 10 منٹ لگ جائیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں، اب سٹاف کے حوالے سے بہت ساری باتیں، اب سٹاف، اب ٹیچر ہے، سبجیکٹ ٹیچر ہے، کلاس ٹیچر ہے، وہ بار بار کلاس سے باہر جا رہا ہے یا باہر جا رہی ہے، پھر بھی کلاس کا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اوپر ہم زیادہ ٹائم نہیں لگاتے، ہم جسٹ یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیچر سیشن میں ہم نے جو آج کا ٹاپک دیکھا ہے وہ کلاس ڈسٹربنس کا ہے، اور کلاس کیوں ڈسٹرب ہوتی ہے، کلاس کا ماحول کیوں متاثر ہوتا ہے، اس کی ہم نے 4 ہیڈنگز کو دیکھا ہے۔ وہ کون سی 4 ہیڈنگز ہیں؟ بچوں کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، والدین کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے جو اسکول انتظامیہ ہیں، اور سٹاف کی طرف سے۔ تو اس کے پوائنٹس آلریڈی گروپ میں شیئر ہو چکے ہیں، بہت اچھی پوائنٹس وہ ترتیب دیے ہیں اور ان کو شیئر کیے، آپ لوگ ان کو دیکھ لیجیے گا، اور اس کے اوپر آپ اپنے کمنٹس بھی ضرور کیا کریں، جو پوائنٹس اچھا لگتا ہے، اچھا اس کو ہم نے اپنانا بھی ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر کسی پوائنٹ کے حوالے سے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کمی بیشی ہے، اس میں کوئی ایڈیشن کرنا ہے، تو اس میں ہم ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی ہمارے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے، کوئی ایگزامپل ہے، وہ بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارا جو یہ والا جو سیشن ہے اس حوالے سے ٹیچر کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے، یہ اچھے طریقے سے ہم ان میں چیزوں کو سمجھ سکیں، ہم اپنے اندر اپنی صلاحیت کو، اپنی جو قابلیت ہے، اپنے اندر جو ایک ٹیلنٹ ہے، جو ایک صلاحیت ہے، جو خوبیاں اس میں ہم اضافہ کر سکیں گے۔ بس آج کا یہی ہمارا ٹاپک تھا اس حوالے سے، اس کو ہم نے صرف گو تھرو کی ہے، باقی یہ سارے پوائنٹس آلریڈی آپ تک پہنچ گئے ہیں، چلڈرن کے حوالے سے، پیرنٹس کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے، اسٹاف کے حوالے سے۔ تو آپ نے بس ان کو ایک دفعہ گو تھرو کر لینا ہے، اور اپنے جو ٹیچر کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے ہمارے جو سیشن چل رہے ہیں ان میں ان کو بھی شامل کر لیں۔